السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ضمانت لے کر باہر جانے والے نے نہ تو کسی اسپتال میں داخل ہوا اور نہ ہی کسی اسپتال نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کرونا کی وجہ سے ان کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی انہوں نے کوئی سرجری کروائی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ان کو موقع فراہم کیا گیا تھا اس سے انہوں نے استفادہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے، اور جو میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا ہے وہ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے۔ ظاہر ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی ہسپتال سے اگر علاج کرواتے تو وہ وہاں پر موجود رہ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے وہاں پر علاج نہیں کروایا تو ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کی یہ ضمانت جو ہے وہ منسوخ کر دی۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ضمانت کا حکم ختم ہو چکا، جس کے اپنے اثرات ہیں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور دوسری طرف اب یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک سوچ ہے اور ایک فکر ہے، اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہیں وہ اپنی اپنی صورتحال کے یرغمال ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس چیز کے لیے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ فی الوقت اس پہ آمادہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ کیا یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہ کوئی ایک یک نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ ہو پائے گا، اور کیا اس پہ اتفاق رائے جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا، اور کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہو پائے گی؟ بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلہ رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب، ذرا آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج ظاہر ہے کہ ایک نیب کی درخواست تھی، اس پر فیصلہ آیا، اور جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب آپشن کیا ہے میاں صاحب کے بعد؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو واپس آ جانا چاہیے، اور اگر وہ واپس آ جاتے تو شاید ان کو کوئی ریلیف مل جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن سوائے اس کے کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں، پاکستان کے اندر جو نظام رائج ہے، جو یہاں کے قوانین ہیں، ان کے مطابق جو حق حاصل ہوتا ہے کسی بھی پاکستان کے شہری کو اپنے حقوق کی جدوجہد کا اور اپنے لیے ایک لیگل مقدمہ لڑنے کا، وہی راستہ ہے، انشاءاللہ وہی اختیار کریں گے۔ تو مزید بھی جو فورم ہے ظاہر ہے ان سے رجوع کیا جائے گا۔ ہماری جو قانونی ماہرین کی ٹیم ہے وہ اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی ایک بنائے گی، اور وہ تمام لیگل ریمیڈیز جن سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان سے رجوع کیا جائے گا، یعنی قانون کا اور عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب واپس آنا چاہیے، مجھے اس دن سینئر اینکر آپ کی طرح انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ بادی النظر میں تو میاں نواز شریف صاحب ٹھیک نظر آتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ چلے میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں، ظاہر ہے زیادہ علم رکھتا ہوں بیماریوں کا اور ان تمام صورتحال کا، لیکن ایک عام آدمی کو بھی یہ پتا ہے کہ آپ کے ساتھ صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے بالکل صحت مند نظر آنے والا شخص، پتا نہ خواستہ اسے دل کا دورہ پڑے تو وہ اسپتال نہیں پہنچ پاتا، بادی نظر میں نہیں بلکہ وہ ہر حوالے سے آپ کو بالکل فٹ چاقو چبند ہوتا ہے، لیکن مرض جو اس کا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اب میاں نواز شریف صاحب جن کی ڈبل سرجریز ہو چکی ہیں، ملٹیپل ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ان کی صحت کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جناب بادی نظر میں تو ٹھیک نظر آ رہے ہیں، اس سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں طارق فضل چودھری صاحب ایک اور بات بھی کی ہے جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کورٹ نے آج کی ہے، کہ ضمانت کا حکم ختم ہو چکا ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں۔ ندیم صاحب مجھے جملہ ذرا مکمل کرنے دیں۔ تو اب ان کی صحت کے حوالے سے جو ان کے معالجین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہی یہ فیصلہ کریں گے کہ میاں صاحب طبی طور پہ اس قابل ہیں کہ وہ واپس جائیں، اسپتال میں مزید ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی جان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی۔ تو آپ وہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ واپسی ضرور کریں گے، اس کا اپنا ملک ہے، کیسے واپس نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اور ان دا مین ٹائم جو میں نے کہا قانونی چارہ جو کی جائے گی۔ اب آپ فرمائیں۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا یہ کہنا بہت اہم ہے کہ ضمانت کا جو حکم ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس سے آگے معاملہ جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، میں نے یہ بات کہی ہے کہ چونکہ یہ معاملہ کو پولیٹیکل نہیں ہے، انٹائرلی ایک لیگل میٹر ہے، تو اس حوالے سے ہم بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اگر آپ کے سیشن جج کی عدالت سے آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی، آپ کو اپنی مرضی کا انصاف جسے ہم سمجھتے ہیں، اور آپ کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق اگر وہاں پہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو آپ ظاہر ہے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں۔ اگر وہاں آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی آپ سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو ہماری لیگل ٹیم نے کرنا ہے کہ ہم نے اس قانونی چند کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، لیکن میں نے کہا کہ ہم پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق قانونی چارہ جوئی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کو کیا امید ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ چلے جائیں گے جہاں یکجانیت آ جائے حکومت کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ندیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس وقت دو باتیں جو میں نے آپ نے اپنی انٹرو میں کہی اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ ایک تو عدالت کا وہ کیس ہے جس کا فیصلہ آپ نے آج ذکر کیا، اور ایک جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی ملک سے روانگی کا ہے۔ اس میں ایک بات بالکل واضح ہے قوم کے سامنے کہ جو حکومت نے کریڈٹ لے کر انسانی بنیادوں پر جو فیصلہ کیا تھا، اب اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب یہ دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اور اسی طرح تمام وفاقی وزراء نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو ایک فراڈ قرار دیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو عدالت اپنے ضمانت کے حوالے سے اس کی منسوخی کے حوالے سے کارروائی کر رہی ہے، لیکن اگر واقعی وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کا یہ موقف صحیح ہے اور وہ اپنے اس بیانیے میں سچے ہیں تو ان کو کم از کم اس کیس کو بھی لینا چاہیے کہ آخر وہ لوگ تو موجود ہیں، خود آپ کے ان کے جو اپنے شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر ہیں، طاہر شمسی صاحب ہیں، ڈاکٹر عدنان ہیں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، پنجاب کی پوری حکومت ہے، یہ تمام موجود ہے۔ اگر واقعی وہ بات میں صحیح ہے تو پہلے اس فراڈ کا تو کم از کم عدالت کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہونی چاہیے، کیونکہ جانے کی جو بات ہوگی تو اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ وہاں انہوں نے علاج کرایا نہ کرایا اور ضمانت منسوخ ہو گئی، وہ تو عدالت اپنے سطح پہ کام جاری رکھے گی۔ تو میری ان کو مخلصانہ اور مفت مشورہ یہ ہے کہ کم از کم اپنے اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے آخر وہ عدالت میں کیوں نہیں جاتے خود اس مسئلے پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آل پارٹیز کانفرنس کا تعلق ہے تو یقیناً یہ 2 سال کا طویل عرصہ جو گزرا ہے اس میں کچھ تلخ تجربات جمعیت علماء اسلام کو اور اس کی قیادت کو اور دیگر چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کو جو سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ دیتے ہیں یا انہوں نے اپنی ملاقات میں جو باتیں کی ہیں، یا صفدر صاحب ان کے داماد جو خط لے کر آئے تھے، یا ٹیلی فون پہ جو انہوں نے آدھا پون گھنٹہ بات کی ہے، تو اس حوالے سے بالکل ان کا موقف کچھ اور لگتا ہے، اور جب یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے نمائندگی کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے نا اس سے ذرا مختلف ہے۔ تو اس حوالے سے آزادی مارچ کا بھی اگر پورا آپ قصہ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں وہی صورتحال نظر آئے گی، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک پارلیمانی حوالے سے اگرچہ چھوٹی جماعت ہے تو ہم اس کے باوجود اپنا نہ صرف فرض ادا کرتے رہے بلکہ ایک عظیم آزادی مارچ بھی کیا، اور اس میں انہوں نے جو ٹوکن شرکت کی ہم اس کے بھی ممنون مشکور رہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ بھرپور انداز میں تحریک چلائی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ان احکامات کو، اور اگر ان کے لوگ ان کو قائد سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہیے، تو وہ فوری طور پر ان کے ان احکامات پہ عمل پیرا ہو جائیں، کیونکہ جو خلا نواز شریف میں حافظ صاحب آتا ہوں۔ اچھا طارق فضل صاحب، آپ نے حافظ صاحب کی بات سنی ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر چاہتے ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ چلائی جانی چاہیے اور معاملات جو ہیں اب آگے بڑھنے چاہیے، تو یہاں کی جو مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے اس کو پھر اس راستے کو اپنانے کی طرف چلنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب کی صورت میں جو قیادت موجود ہے وہ کوئی ایک دو ٹوک فیصلہ کرنے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ ایک ہی ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے ان کی کوئی ہدایت اور ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی اور فیصلے ہو رہے ہیں پارٹی میں، قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ یہ باتیں کیا مغویاں اور یہ ساری باتیں، میں آج آپ کو پروگرام کی بات نہیں کر رہا، حافظ صاحب کی نہیں، بلکہ اوور آل بھی لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ پارٹی کی پالیسی ایک ہوتی ہے جو میاں نواز شریف صاحب سے ڈرائیو ہوتی ہے۔ شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں، مریم نواز صاحب ہماری لیڈر ہیں، اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ضرور ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک بات مسلمہ ہے کہ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کی لائن بھی ٹو کی ہے اور کبھی میاں نواز شریف صاحب کی قیادت اور ان کی پالیسی سے کبھی بھی روگردانی نہیں کی۔ یہ بڑی دفعہ یہ باتیں ہوئی کہ شہباز صاحب جناب شاید انہیں الگ کر لیا جائے بھائی سے، لیکن ایسا عملی طور پہ ہوا نہیں ہے۔ باقی یہ ہے جی کہ ابھی جہاں تک تحریک کی بات ہے اور موجودہ حالات میں باہر نکلنے کی بات ہے، دیکھیں ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو دھرنا دیا بہت ایک کامیاب تھا۔ مولانا صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی حکمت عملی کے تحت دھرنا دیا، کامیاب کرنا تھا۔ ہماری پارٹی نے اور باقی پارٹیوں نے اپنی اپنی حکمت عملی کے تحت اس میں شرکت بھی کی، یکجہتی بھی کی، ساتھ بھی دیا، لیکن ہماری ایک اسٹریٹجی اور تھی مولانا صاحب۔ اب دیکھیں وہ جو نتائج پوری قوم سمجھ رہی تھی اور دعا بھی کر رہی تھی، میں یہ بھی کہوں گا کہ دعا وہ بھی تھی کہ دھرنے کے نتیجے میں اس موجودہ جو سماج دشمن حکومت ہے اس سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے، لیکن ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے اسٹریٹجی جب بھی بنائی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ٹارگٹس کو، اہداف کو حاصل کیا جائے، لیکن اس وقت ہم وہ ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ خیر صاحب، میں طارق فضل صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا طارق فضل صاحب، میں آپ سے یہ اسٹریٹ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اس کے بعد حافظ صاحب اس پہ کمنٹ کر لیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے اس حکومت سے نجات کی بات کر رہے ہیں۔ اب جب آپ آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پارٹیز کے الگ الگ منشور ہیں، الگ الگ حکمت عملی ہے، تو پھر آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ نتیجہ خیز کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کوئی تحریک چلائی جائے یا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے؟ ندیم صاحب، جب بھی مختلف سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، ماضی میں بھی پچھلے 70 سال سے زائد کا عرصہ رہا، اس میں بھی اور آئندہ بھی جب ہوں گی، وہ ایک منشور والی جماعتیں تو نہیں ہوتی۔ ہر ایک کا اپنا منشور ہوتا ہے، اپنی طرز سیاست ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ بیئر منیمم کامن ایجنڈا، جس کے اوپر سارے اتفاق کرتے ہیں۔ اسی لیے آل پارٹی کانفرنسز ہوتی ہیں، بیٹھک ہوتی ہے، آپس میں مشورے کیے جاتے ہیں کہ ایک نقطے کے اوپر اتفاق کیا جائے۔ اس وقت ایک نقطے پہ اتفاق موجود ہے کہ موجودہ حکومت ایک سستائی حکومت ہے، عوام دشمن حکومت ہے، غریب دشمن حکومت ہے، اس سے جان چھڑائی جائے۔ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنتی ہے، کیا حکمت عملی بنتی ہے، وہ بنانے کے لیے یہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو پہلے دن، میں موجود تھا اس میٹنگ میں بھی، پہلے دن انہوں نے فرمایا تھا جناب کہ اس موجودہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی زدہ، اس کے نتیجے میں جو ایک جعلی اکثریت ان کو ملی ہے، ان اسمبلیوں کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، نظام کا حصہ رہا کہ اس کے اندر لڑتے ہیں، ان کی یہ جو جعلی انہوں نے کام کیا ہے اس سے لڑائی۔ ٹھیک ہے، میں طارق فضل صاحب آتا ہوں، ذرا میں پیپلز پارٹی کا بھی اس بارے میں موقف۔ جی شائلہ رضا صاحبہ، میں آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا
آل پارٹیز کانفرنس تو نتیجہ خیز اسی صورت میں کہا جائے گا کہ آپ کوئی تحریک چلانے کے لیے یا کوئی نہ اس تبدیلی کے لیے کوئی ایسا ایجنڈا سامنے رکھیں گے جس سے حکومت کو کوئی مزاحمت جو ہے وہ دکھائی دے، اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج کے ہمارے پینل میں حافظ حسین احمد صاحب ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ان کا اپنے ساتھ پروگرام میں ہونا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اب دیکھیے، کوئی بھی جو تحریک چلتی ہے کسی غلط حکومت کے خلاف، کسی نالائق حکومت کے خلاف، بظاہر لوگوں کو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ہر تحریک تاریخ پہ اثر چھوڑتے جاتی ہے، اپنا اثر مرتب کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر سینٹ کے چیئرمین کی جو تحریک تھی اور جو اس کا رزلٹ رہا، تو اس سے یہ سمجھ آیا لوگوں کو کہ اپوزیشن جو کہتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے اور ان کے ووٹ چرائے گئے ہیں گراؤنڈ پہ، تو لوگوں نے اپوزیشن نے ثابت کر دکھایا کہ کس طرح یہاں پہ چرائے گئے ووٹ. چاہے جو بھی ہو، کس طرح بھی 14 ارکان گئے، وہ کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ان کے اوپر جو دباؤ تھا انہوں نے دوسری طرف جا کے خاموشی سے وہ تسلیم کیا. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب اپنا لاہ عمل دیا تو پہلے ہی دن پیپلز پارٹی کے چیئرمین، میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں کسی دھرنے کا حصہ نہیں بنوں گا، ہاں آپ کے موقف کی تائید کرتا ہوں لیکن یہ طرز. تو پھر اسی طرح ہوا اور اس وقت سب نے اس بات کو سراہا بھی تھا. ابھی بھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم اسی پہ کھڑے ہوئے ہیں تمام پارٹیز اپوزیشن کی، کہ ہمارا موقف بالکل ایک ہے. اس حکومت نے پاکستان کی معاشی پالیسی برباد کر دی. پہلی دفعہ جو ہے وہ نیگیٹو میں گئی ہے. نہیں شیلہ رضا صاحبہ، سوال یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ تو سب کو پتا ہے کہ معاشی پالیسی، آپ کا موقف کیا ہے کہ معاشی پالیسی تباہ کر دی، سیاست کے اندر ایک بڑا منفی رجحان لے آئی، یہ سب باتیں آپ کرتے ہیں. لیکن آل پارٹیز کانفرنس کا پھر مقصد مطلب کیا ہے؟ وہ آپ بھی کہہ دیں، نون لیگ بھی کہہ دے، پھر آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، یہ اسی لیے ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں جب اس بات پہ متفق ہیں تو ان کا لاہ عمل جو ہے وہ بھی ایک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نون لیگ اپنی تحریک چلائے، پیپلز پارٹی اپنی تحریک چلائے اور مولانا فضل الرحمان اپنی، پھر چھوٹی پارٹیز اپنی. گو کہ اس بات میں نے کہا کہ موقف سب کا ایک ہے، لیکن ابھی تک ہمیں اس بات پر ہم نہیں متفق ہو سکے کہ طریقہ کار پروٹیسٹ کا کیا ہوگا. سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے سب دوبارہ اسی لیے بیٹھ رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار لے کر آگے بڑھیں، کہ جو بھی کرنا ہے اپنا طریقہ کار لیں. کیونکہ اگر کوئی ہم ایسی لاہ عمل لاتے ہیں جیسے کہ سینٹ کے الیکشن کا تھا جس میں ہڈن ووٹنگ تھی، تو وہ تو پھر خرید لیا جائے گا یا ان کو کوئی دباؤ دے کے وہ کر لیا جائے گا. تو ہمیں کوئی ایسی تحریک لانی چاہیے میرے خیال میں کہ جس کا امپیکٹ یہ ہو، اور عوام کو بھی اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے. جتنا بے حال آرام ہے عوام ہے اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوئے. اور میں شیلہ رضا صاحبہ آتا ہوں، اب میں آتا ہوں شیلہ صاحبہ. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے شیلہ رضا صاحبہ کی بات بھی سنی اور طارق فضل چودھری صاحب کی بات بھی سنی. آپ پہلے بھی اس صورتحال میں آئے اور جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو آپ کا نشتر پاک خالی تھا. اب ایک مرتبہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیز جو پاکستان کی دونوں مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ تیار ہیں اور کسی ایک مشترکہ لائحہ عمل پر آپ متفق ہو سکتے ہیں؟ لیکن نعیم صاحب، بڑے بہن محترم جناب ڈاکٹر چودھری صاحب جو ہیں، گزارش یہ ہے کہ کچھ ریکارڈ کی درستگی بھی ضروری ہے، کیونکہ 18 کے الیکشن کے بعد جو مولانا کا موقف تھا جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یقیناً اس وقت مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے کہا کہ نہیں، جمہوریت کے حوالے سے آپ اسمبلی میں آئے. ہم تو حلف برداری کے بھی لیے تیار نہیں تھے اور ہم نے ان کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد کئی اے پی سی ہوئی. یہ پہلا اے پی سی نہیں ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ جناب اب ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس سے پہلے کئی اے پی سیاں ہوئی اور رہبر کمیٹی ہوئی. ٹھیک ہے، بالکل شیلہ رضا صاحبہ نے صحیح کہا کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم ڈرنے میں نہیں آئیں گے، لیکن جہاں تک ہمارے مسلم لیگ کے رفقا کا تعلق ہے تو نواز شریف صاحب نے
جو پیغام دیا تھا اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب، یہ ریکارڈ پر ہے، پورے پریس میں بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ کے حوالے سے ہمارا اختلاف ہے، آپ جو ہے اکتوبر کی بجائے نومبر میں رکھیں. یہ ریکارڈ پر ہے، اور میں چیلنج نہیں کرتا لیکن میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ ریکارڈ کی درستگی ضروری ہے، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو میں نہیں چاہتا کہ میں کرتا. لیکن جب ہم نے اسی لیے 31 اکتوبر رکھا کہ اگلا دن جو ہے وہ نومبر کا تھا، اور ہمیں توقع تھی جس پر انہوں نے نومبر کی بات کی تھی، تو ہم جب نکلیں گے تو اس کے بعد نومبر میں وہ ذات تشریف لائیں گے. اس لیے یہ کہنا کہ اے پی سی میں ابھی فیصلے کریں گے، یہ فیصلہ تو تھا، وہ تو خیر ماضی تھا، گزر گیا، ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے وہ حافظ صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، یہیں سے میں آپ سے شروع کروں گا تاکہ اگلی بات آپ پوری کر سکیں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا حافظ صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، ریکارڈ بھی درست ہے، ماضی کی بات بھی ہے، لیکن اب اس وقت آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ ایک لائحہ عمل جو ہے اس پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ سگنل آ رہے ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ سگنل آ رہے ہوں، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اس وقت اپنی قیادتوں کے حوالے سے ظاہر ہے ایک دباؤ کا شکار ہیں، مقدمات میں الجھی ہوئی ہیں. دیکھیے، یہ تو گزارش ہے یہ جس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور گلی گلی چرچا بھی ہے کہ نیب ہے یا دیگر حوالوں سے وہ یقیناً انڈر پریشر ہے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ مسلم لیگ نون کے قابل احترام قائد جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اللہ ان کو صحت ہے. لیکن جب وہ اس ملک میں موجود نہیں ہے تو اس خلا کو کون پر کرے گا؟ ظاہر ہے اس خلا کو مسلم لیگ کی قیادت پر کرے گی، یا ان کے برادر خود جناب شہباز شریف صاحب بھی پر کر سکیں گے، یا کوئی ان کی پارٹی کا کوئی اور قابل قدر ساتھی آگے آئے گا تو اس خلا کو پر کرے گا. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس خلا کو جو پر کرنے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. اگر ان میں سے ہم میں سے کوئی جو ہے نا وہ خلا کو پر کرنے کی بجائے خلائی مخلوق کی طرف دیکھے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر معاملات الجھیں گے، پھر سلجھیں گے نہیں. اگر میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو یقیناً یہ دو منٹ میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن جو بھی فیصلہ ہو وہ بالکل اسی انداز سے ہو. لیکن اگر یہی کہا جائے جس طرح میرے دونوں کولیگ نے جو فرمایا کہ بھئی یہ تمام تر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سب نے مل کر یہ طے کیا تھا اور یہ فیصلہ دیا تھا اپنا کہ جو 18 کے انتخابات ہیں وہ جلو تھے اور اس انداز میں مسلط کیا گیا ہے، تو پھر ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اس بیانیہ اور موقف کا کیا بنے گا، ووٹ کو عزت دینے کے حوالے سے کیا بات ہوگی، ان تمام چیزوں کو انہی اکابرین نے مد نظر رکھنا ہے. حافظ صاحب میں آتا ہوں. اب طارق فضل چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ خلا پر کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بیانیے کا فرق تو آتا ہے. شہباز شریف صاحب سے جب بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی اور تحریک چلانے کی بات ہوئی اور لیڈ کون کرے گا، تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت ذمہ داری اٹھانے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ کے نوجوان کندھے جو ہیں وہ اس کو اٹھائیں گے. جب کیفیت یہ ہو تو پھر دکھائی یہ دیتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں اپنی قیادتوں کے حوالے سے، اس میں ریلیف کے لیے کوشاں ہے، تحریک یا کوئی ٹھوس لائحہ عمل کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ ساری آپ یہ کہیں کہ مختلف تبصرے، مختلف آراء جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں. حافظ حسین احمد صاحب نے جو بات کی ہے میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. ہماری جماعت کے حوالے سے انہوں نے اپنا نقطۂ نظر کا اظہار کیا ہے. بہرحال میں اب کسی طرح کی بھی ان سے بحث یا وہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ میرے لیے بہت بڑے ہیں، قابل احترام ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹریٹجی، دیکھیں اسٹریٹجی میں پھر یہ بات کہوں گا کہ یہ فیصلہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی قیادت ہے انہیں کرنے دیں. یہ فیصلے نہ تو ٹی وی ٹاک شوز میں ہوتے ہیں اور نہ اپنی حکمت عملی کوئی بھی جماعت یا لیڈر وہ وقت سے پہلے سامنے لے کے آتا ہے. کیا طریقہ کار ہوگا، وقت حالات جو ہیں وہ خود آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ.
لیکن جو عوامی جماعت جو بھی ہوتی ہے، میں اپوزیشن کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ عوام کی مسائل، اور آپ یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے عوام کی نبض پہ ہوتا ہے. عوام کے جو اس وقت حالات ہیں، لوگ جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں. یہ وہ منیمم کامن ڈینومینیٹر جس کی میں بات کر رہا تھا، کامن ایجنڈا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اب مزید اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ کہا جاتا ہے کہ جی حالات ہر دور میں خراب تھے، ہر دور میں خراب رہے ہیں، چیلنجز رہے ہیں، لیکن جہاں پہ ایک جو بیوہ ہے جس کی پینشن 10,000 روپے ہے، اس کے بل 18,000 روپے آ رہے ہیں. آپ کے آٹا چینی کے ریٹ دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں. جنہوں نے عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے ہیں چینی اور آٹے کی شکل میں، ان کے خلاف نہ کوئی کارروائی ہوئی، نہ وہ ریٹ کنٹرول ہو سکے، بجلی گیس کے بل. یعنی یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یقین کریں ندیم صاحب، آپ یقین کریں کہ ہم جس جگہ جاتے ہیں عوامی اجتماعات میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اب اس میں طارق فضل چودھری صاحب ایک سوال ہے، اور وہ مجھے شیلہ رضا صاحبہ سے لے کے چلنے دیجئے، وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. شیلہ رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ کچھ کریں اور پھر آپ اس کو استعمال کر سکیں اس وقت کی صورتحال کے مطابق اپنے مفاد کے لیے، اور یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ ہوگا؟ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ عوام جو ہیں ان کو تو اتنا پیس دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہو رہے ہیں. بے روزگاری بڑھ گئی ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر انہوں نے اس وقت اپنا لاہے عمل نہیں دیا اور لیڈ نہیں کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کا سیاست پہ سے یقین اڑ جائے گا. ہر پارٹی کا کردار سامنے آ رہا ہے، ایز اپوزیشن بھی اور ایز گورنمنٹ پارٹی اور گورنمنٹ کا ساتھ دینے والی پارٹیز. آج ہم کراچی میں ہیں اور میری پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے کہ جن کی ریپرزنٹیشن نہ ہو ہم ان کی بات کریں، لیکن 1 روپے 46 پیسے شیلہ رضا صاحبہ سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عوام کی خاطر ٹیک آن کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی مزاحمتی تحریک چلانے کے لیے تیار ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے. جی بالکل ہم ریڈی ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ تمام پارٹیز ہمارے ساتھ آ جائیں، ادروائز ہم خود بھی چلائیں گے. جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے اپوزیشن کی وہ مقدمے سہ رہی ہے، تو مجھے کوئی ایک ایسا دور بتا دیں جس میں پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ مقدمہ نہ ہو. ہماری اپنی گورنمنٹ میں بھی ہمارے حامد سعید کاظمی کو جیل بھیج دیا گیا تھا. یہ احتساب ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کے سارے لوگوں کو بھیج دو. تو ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں چیئرمین بلاول نے لاہور میں موو کیا، کے پی میں اور بلوچستان میں، اسی لیے کیا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو آواز دیں، اپنے آواز دینے کا کام پورا کریں، اور اگر جو ہمارے ساتھ آتا ہے پھر اس کے ساتھ ہم لاہے عمل بنا کر عملی جو ہے وہ مظاہرہ کریں. یہ ایک کوشش ہے. میں شیلہ رضا صاحبہ میرے پاس چونکہ وقت بڑا تھوڑا رہ گیا، حافظ صاحب آخری 1 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے کہ آل پارٹیز کانفرنس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ماضی کی طرح کی ایک اور ایکسرسائز ہوگی؟ دیکھیے ہماری تو کوشش یہی ہے، کاوش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس سے لوگوں کی توقعات بھی ہے اور امیدیں بھی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت اپوزیشن کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو 9 جماعتیں ہیں وہ بھی ایک ایسے پلیٹ فارم پر متحد نظر آتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم تو کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتے، یعنی کسی کو ناراض نہیں ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ جو ان کے قائدین کا بیانی ہے، یا جس طرح میری بہن شیلہ رضا صاحبہ یا میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اسی بیانیہ کے حوالے سے ہی فیصلے ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلا کو پر انہوں نے کرنا ہے. اس وقت یقیناً بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اور ان کے قائد جو ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب ہے، وہاں پر نواز شریف صاحب ہے. اس لیے ان کو ہی میزبانی کرنی چاہیے تھی اور انہی کو اس کا بیڑا اٹھانا چاہیے تھا اور قیادت کرنی چاہیے تھی. اس حوالے سے اگر وہ اپنے فرائض انجام دیں گے، جس کی میری خواہش بھی ہے اور ہماری دعا بھی ہے، تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کنارے لگ سکے گی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, بہت شکریہ شیلا رضا صاحب, اور بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.